الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 115 کی ہم نے ابتدا کر دی تھی سورۃ البقرہ کی، اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی کہ تمام روئے زمین۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں تم رخ پھیرو، تولو پھرنا، وجوہکم فی الصلاۃ بِأمرہ، اصل میں یہاں پر نماز کے اندر رخ پھیرنے کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں تم رخ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّہ، تو وہیں اللہ تعالی جو ہے اسی قبلے پر راضی ہو جائے گا۔ وجہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا چہرہ، لیکن میں نے کہا کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، تو اس کا ترجمہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں متوجہ ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی رخ پر قبلہ ہونے پر راضی ہو جائے گا۔ جس رخ میں آپ نماز پڑھو گے اسی ڈائریکشن میں جو ہے اس نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ کوئی سواری پر ہے، سفر کے دوران نفل نماز پڑھتا ہے، اب سواری آپ کی جو گاڑی ہے، وہیکل ہے یا جانور جس پر آپ سوار ہیں، وہ تو اسی ڈائریکشن میں جائے گا جس ڈائریکشن میں آپ چلائیں گے، یعنی کہ آپ کی جو منزل ہے اس کی ڈائریکشن میں۔ ہو سکتا ہے منزل آپ کی قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی نماز کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے فَثَمَّ، ثَمَّ اصل میں یہ ثُمَّ نہیں ہے، دین کا معنی میں نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے۔ فَثَمَّ، فَثَمَّ یعنی ہُنَاکَ، وہاں، ٹھیک ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّہ، اسی جگہ اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس قبلے سے راضی ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی واسع علیم ہے، وسیع ہے، علیم ہے، واسع ہے اور علیم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع کا مطلب وسیع کرنے والا، کیا وسیع کرنے والا؟ یسع فضلہ کل شیء، ہر شے پر اپنے فضل کو وسیع کرنے والا ہے، اور علیم ہے، علیم کس اعتبار سے؟ بتدبیر خلقہ، اب جو کسی شے کی تخلیق کی جو تدبیر ہے، بنانے کا جو طریقہ، اس کے تمام چیزوں سے اللہ تعالی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنی مخلوق کے تعلق سے اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وقالو، اب یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ ایک یہود و نصارہ اور مشرکین کا جو غلط عقیدہ تھا، اس غلط عقیدے کو بیان کیا ہے اور پھر اس کا رد کیا ہے، اس کا صحیح، اس کے رد دلیل کے ذریعے کیا ہے، اور پھر صحیح عقیدے کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تہمت یہود و نصارہ کی طرف سے لگائی گئی تھی اور مشرکین عرب کی طرف سے، اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمانوں میں جو کوئی بھی چیز ہے، کل لہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، ہر شے اس کے لیے، اس کے آگے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کی شان نزول کو سمجھے کہ یہود اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا، یہود نے کہا کہ اللہ نے بیٹا، اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ ایک نبی ہے بنی اسرائیل کے، عزیر علیہ السلام
ان کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عزیر ابن اللہ کہتے تھے معاذ اللہ۔ اور یہ نصارہ یعنی کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی المسیح ابن اللہ کہتے تھے معاذ اللہ۔ تو یہ ان کے اقوال تھے جو انہوں نے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے اپنے لیے۔ اور اسی طرح مشرکین جو عرب تھے وہ کہتے تھے کہ ملائکہ یعنی جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ کو تو ایک تو ان کا غلط عقیدہ یہ کہ ملائکہ فرشتوں کو وہ بیٹیاں یعنی مؤنث تصور کرتے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے بطور اولاد، ٹھیک ہے، آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو یہ تین اقوال ہیں مختلف یہود، نصارہ اور مشرکین عرب کے غلط، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے اپنے لیے اولاد، ولدن اولاد بنا لی۔ یہ ولد لفظ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اولاد کا ترجمہ کریں گے ولدن، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ کے بیٹا ہونے کے قائل تھے اور مشرکین عرب بیٹیاں ہونے کے قائل تھے، تو اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ایک ہی لفظ میں وہ ان کی تمام باتیں آ گئی۔ وقالو جمع کا صیغہ ہے، اور انہوں نے کہا، تو یہ جمع تینوں قسم کے گروہ کو شامل ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واو ہے بواوی ودونہا ای الیہود والنصارى حیث قالوا عزیر بن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، والنصارى اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے معاذ اللہ۔ ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ، اور مشرکین عرب، ٹھیک ہے، یہ خیال کرتے تھے، یہ گمان کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، تنزیہ اللہ عنہ، یعنی جو کچھ انہوں نے یہ باتیں کہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان کا مطلب پاک ہونا، ٹھیک ہے، سبحانہ یہ ضمیر جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، لفظ اللہ کی طرف، تو یہ ہوگا سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یہ تمام اقوال، یہ تمام باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کی بےہودہ باتوں سے بالکل پاک ہے، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، یہ خرافات، یہ غلط عقائد، یہ صرف اپنے طرف سے گھڑے ہوئے یہ ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا، تو فرماتے ہیں کہ بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اللہ خود مالک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں اس کی ملکیت بھی ہیں، اس کی مخلوق بھی ہیں اور اس کا بندہ بھی ہیں۔ جب وہ اللہ کا بندہ ہیں تو پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اولاد ہمیشہ اپنے والدین کا جز ہوتی ہے، یعنی جو صفات اولاد میں ہوتی ہیں، والدین میں ہوتی ہیں، ویسی ہی صفات جو ہیں اولاد میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ اس کی خدائی میں شریک ہوں گے معاذ اللہ، یعنی کہ وہ بھی خدا تصور کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ تمام مخلوق تو اللہ کی بندی ہے، اور بندہ ہونا اور کیا کہتے ہیں خدا ہونا دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہے خالق، اور جو جسے اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے، تو مخلوق خود پیدا کی گئی ہے، وہ تو خالق نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا تو وہ بھی تو خالق ہوگا، اس کے اندر بھی اپنی باپ کی معاذ اللہ صفات آئیں گی۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ تصور بفرض محال یہ بات چل رہی ہے
کہ اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ کنسیڈر بھی کیا جائے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا تو اللہ تو خالق ہے اور بیٹا تو مخلوق ہے، تو مخلوق خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری دلیل یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شے زمین و آسمان کی اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، تو جو چیز ملکیت میں ہو، یعنی کہ جو اگر دیکھیے اصول یہ شریعہ کا یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے جز کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا ہے اور اس کا باپ جنگ میں قیدی بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ غلام بن کر آیا اس کا باپ، بیٹے نے اپنے باپ کو خرید لیا، تو جیسے ہی وہ اپنے باپ کو خریدے گا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا باپ کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ہے وہ خود جو ہے اس کی ملکیت میں ہوتا ہے باپ کے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، جب وہ ملکیت میں ہے تو وہ خدائی میں یا پھر اس کے بیٹا ہونے میں شریک ہی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ مخلوق ہیں اور تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، جو بندہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرمایا بل لہو ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل لہو قانتون، ہر ہر ایک اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہے، یعنی مطیع ہے، فرما بردار ہے، کل بما یراد منہ، یعنی کہ جو کوئی بھی مخلوق ہے تمام کی تمام اللہ کے حضور فرما برداری میں اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، یعنی سرنڈر کیے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، ٹھیک ہے۔ وفیہ تغلیب العاقل، اور اس کے اندر جو ہے عاقلین یعنی جو عقل والی مخلوق ہے اس کے اندر غالب عنصر ہے، اسی لیے یہاں پر قل لہو قانتون کہا، ٹھیک ہے، ورنہ ہر شخص تو ہر مخلوق تو گردن نہیں جھکا سکتی، کیونکہ پہاڑ اور پیڑ بھی تو مخلوق ہے لیکن اس کی گردن نہیں ہوتی کہ وہ جھکا سکے، لیکن یہ اکثر کا اعتبار ہے اس کے اندر، یعنی کہ عاقلین کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ ملکیت جو ہے ولادت کے منافی ہے، والملکیت تنافی الولادہ، ٹھیک ہے، ملکیت کس چیز کے منافی ہے؟ ولادت کے منافی ہے، یعنی جب تم کسی چیز کے مالک ہوتے ہو تو وہ تمہارا جز نہیں بن سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ملکیت مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آپ اس کے مالک ہو تو وہ آپ کا جز نہیں ہوتی، اور اولاد اپنے باپ کا جز ہوا کرتی ہے، تو ان دونوں میں تو اپوزٹ چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ملکیت منافی ہے ولادت کے، تو اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے ہر شے کا جب اللہ مالک ہے تو ان میں کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا ہے، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن جھکائے ہوئے ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی سابقہ مثال کے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا۔ بدیعون کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خلقہ کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جعل کا بھی معنی پیدا کرنا بنانا ہوتا ہے، لیکن بدیع کے اندر ایک خاص معنی ہے، بدیع کا معنی ایسا پیدا کرنا کہ جس کی سابقہ کوئی مثال نہ ہو، یعنی کہ بغیر کسی اگزامپل کے فار دی فرسٹ ٹائم انوینٹ کرنا، اس کو بدیع کہتے ہیں، ابتدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کیسی ابتدا کرنے والا کہ اس سے پہلے اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، فار دی فرسٹ ٹائم اللہ تعالی جو ہے بگننگ سے بنانے والا ہے۔ اب مثال میں بتاتا ہوں، آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کوئی
کتاب لکھیں، تو آپ سابقہ کتاب جیسی کوئی کتاب لکھیں گے؟ یا پھر اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی موبائل فون بناؤ، تو آپ ایسا موبائل فون بناؤ گے کہ اس جیسی کوئی مثال پہلے بھی ہوگی، یعنی موبائل نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہوگی، تو آپ اس جیسی سملر، تھوڑے فیچرز الگ ہوں گے لیکن آپ بنا لیں گے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ایسی چیز بناؤ جو آج تک دنیا والوں نے دیکھی ہی نہیں، نہ سنی ہے، نہ کسی کو پتا ہے، آپ ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدیع ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سابقہ مثال کے بناتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے کہ کون سی چیز کیسی بنانی ہے، اور انسان نہیں جانتا۔ تو اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے کوئی دوسرا آسمان تھا اس کو دیکھ کر بنایا، بلکہ اللہ نے جو آسمان بنایا تب آسمان نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، تو اللہ نے بنا۔ اسی طرح زمین کا بھی معاملہ، ہر شے کو اللہ تعالیٰ جو ہے بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، تو اسی لیے جو فرمایا، یہ آگے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ موجدوہما لا علی مثال سبقن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اس اعتبار سے پیدا کیا کہ اس کی کوئی سابقہ مثال نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا، اس جیسی کوئی شے ہی نہیں تھی، نہ زمین کوئی تھی دوسری، نہ کوئی آسمان تھا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے، قضا کا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں ارادے کے معنی میں۔ وَإِذَا قَضَى کا مطلب وَإِذَا أَرَادَ، جیسے کہ سورہ یاسین کی آخری آیاتوں میں بھی ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے، ارادے سے مراد ایجاد کرنے کا ارادہ کرے، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کا اگر اللہ ارادہ کرے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس وہ کہہ دیتا ہے، لَهُ، اس سے، کن فیکون، تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جا تو وہ چیز بن جاتی ہے، پیدا ہو جا تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا اتنا یونیک ہے کہ اس جیسا پیدا کرنا کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ دنیا میں جو کوئی بھی جو چیز بھی بناتا ہے، وہ یا تو سابقہ مثال کے اوپر بناتا ہے، پریویس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے بناتا ہے، یا پھر جو بناتا ہے ایگزسٹنگ ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو را مٹیریل چاہیے، پھر ایک پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ کوئی چیز بنا پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک پریویس ایگزامپل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں یوں ہی بنا دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے تو بن جا، تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی را مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا صرف حکم دینا، ارادہ کرنا کافی ہے، حکم بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہی از دی انوینٹر، وہ کیا کہتے ہیں، انوینٹ کرنے والا ہے، لیکن ہمارا انوینٹ کرنا بالکل جو ہے اللہ کے انوینٹ کرنے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب انوینٹ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں بلو پرنٹ چاہیے، ایک سابقہ ماڈل چاہیے، ایک مثال چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں را مٹیریل چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑیں گی، پروسیس سے اس کو گزارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم ایک چیز بناتے ہیں۔ لیکن وہ جو چیز ہم نے بنائی ہے وہ اصل میں بدیع نہیں ہے، ہم نے خلق کیا ہے لیکن بدیع، یعنی ابتدا سے اسے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مخلوق کوئی چیز بناتی ہے تو اتنی ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس وہ کہہ دیتا ہے، لَهُ، اس سے، کن فیکون، کہ وہ چیز ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اَيْ فَهُوَ يَكُونُ، وَفِي قِرَأَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو نصب کے ذریعے بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ جواب امر بنتا ہے، کن یہ امر ہے، فیکون یہ جواب امر ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب امر ہے۔ آگے دیکھیے، اب اس میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لے لیں، کہ جیسے کہ اب ایک مرغی پیدا کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، مرغی کو اللہ تعالیٰ انڈے سے پیدا کرتا ہے، انڈے سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ہیومن کی پیدا کرنے کی بات ہے، تو کوئی بھی شخص جو ہے اس بات پر قادر نہیں ایک نئی جان پیدا کرے، یہ کوئی نیا انسان پیدا کر کے دکھائے، یہ بالکل بھی کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے، سائنس بھی اس بات پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تھرو، پروسیس کے تھرو جو ہے اولاد کو پیدا کرنے کے اندر جو ہیلپ لی جاتی ہے، یا پھر جو ہے مشینوں کے ذریعے جو ہے مرغیوں کے انڈے ڈالے جاتے ہیں اور پھر ایک اسپیسیفک ہیٹ کے ذریعے اس کے اندر سے چوزے نکل آتے ہیں، تو یہ جو ہے صرف انوائرمنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جان بھی اللہ ڈالتا ہے اور اس کے اندر جو ہے روح بھی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کے پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، بس ہم انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں وہ پیدا صحیح طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور جاہلوں نے کہا، لا يعلمون نہ جاننے والے، نہیں جاننے والے سے مراد جاہل، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو جاہل تھے، یعنی جن لوگوں کو علم نہیں تھا، یعنی کفار، کافروں کو، کافر جو ہے اصل میں جاہل ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، علم نہیں ہے، تو تمام کفار اس اعتبار سے جو ہے جاہل ہیں، یہاں خصوصی طور پر جو ہے یہ کفار مکہ مراد ہیں جن کے اندر جہالت بری طرح سے پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور جاہلوں نے کہا، یعنی کہ کفار مکہ نے کہا، لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے کہا، لولا یکلمون او لولا یکلمون اللہ، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام کرے، او تأتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم ان جیسی ہی بات، تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، قد بینا الآیات ہم نے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کیا، کھول کھول کر واضح کر دیا ہے، قد بینا ہم نے واضح کر دیا ہماری آیات کو، لقوم یوقنون جو قوم یقین رکھنے والی ہے۔ اب اس کو سمجھیں، اب کفار مکہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، آپ نبی ہیں، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم سے خود بات چیت کرے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کرے، کہ انک رسول، کہ وہ خود ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایسا ہونا چاہیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا پھر او تأتینا آیتن ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آ جائے، ٹھیک ہے، کیسی نشانی آ جائے، مما اقترحناہ علی صدق، یعنی آپ کی صداقت پہ کوئی دلیل ہمیں حاصل ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان جیسے یہ جو بیکار سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، ہم ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کذالک بالکل اسی طرح کی بات پچھلے لوگوں نے بھی کی تھی، کما قال ہؤلاء جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ویسی ہی بات پچھلی قوموں نے بھی کہی تھی، یعنی کہ یہود نے اپنے انبیاء سے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایسی ہی بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست سننا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی بات تو یہ بھی کر چکے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی ایمان لاتا نہیں، ایمان والے تو، یقین والے تو وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی تو آزمائش ہے، امتحان ہے، کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم
ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، یعنی من کفار الامم الماضیۃ لانبیائہم، ماضی میں جو امتیں گزری ہیں جو کافر تھیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے ایسی ہی بات کہی، مثل قولہم، یعنی ان جیسی ہی بات کہی تھی۔ ان جیسی بات سے مراد کہ من التعنت اور وطلب الآیات، اس طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا، یہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے ہونے سے مراد کفر کے اندر اور عناد کے اندر، دشمنی میں، سرکشی میں، یہ ان کے دل جو ہے نا ایک جیسے ہیں، یعنی پچھلے کفار کے اور سابقہ کفار، پچھلے زمانے کے اور اس زمانے کے کفار، دونوں کی باتیں جو ہے ایک جیسی ہیں، دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الکفر والعناد فیہ تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تسلی ہے کہ یہ جو کفار اس طرح کے آئے دن آپ کو جو ہے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، آپ ان کے اوپر توجہ نہ دیں کہ ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، آپ انہیں خاطر میں نہ لائیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اب رہی بات دلیل کی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقین والوں کے لیے آلریڈی اللہ نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، کلیئر کٹ ہیں۔ اب جسے ایمان لانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرے، تو بس اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اور مزید دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لقوم یوقنون سے مراد یقین رکھنے والی قوم، یعنی کہ یعلمون، یعنی جاننے والی، انہا آیات، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانی ہے، فیؤمنون بہا، تو پس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ فاقتراہ آیت معاہ تعنت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں واضح طور پر اپنی تخلیق میں، زمین و آسمان میں جب بندہ غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے علاوہ یہ پیدا کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایسے کر سکتا ہے، یا کوئی اور مخلوق اس جیسی نہیں ہے کہ اتنی طاقت رکھے، کیونکہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو زبردست علم چاہیے، اس کے جزئیات کا، کلیات کا، تمام اعتبار سے اس کو نالج چاہیے، تبھی تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ زمین و آسمان بنانے کے لیے اسے کتنا وسیع علم درکار ہوگا، وہ سارا علم اللہ کے پاس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنایا ہے، اتنی بڑی چیزوں کو، تو انسان کو بھی تو اسی نے بنایا ہوگا، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہو گئی زمین و آسمان کے مقابلے میں، برابر۔ تو یہ، اور کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا علم بھی درکار ہوتا ہے، تو زمین و آسمان کو بنانے کے لیے اللہ کے پاس علم تھا تو اس نے بنایا، تو اب انسانوں کو پیدا کیا، مطلب اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اور کیا کر چکے ہیں، یہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ جب ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حساب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا، تو ضرور سی بات ہوگی کہ قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حساب ہم سے لے گا، کیونکہ وہ علم والا ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غور کرنے کے لیے آیات تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یقین والا ذہن چاہیے، علم آپ جتنا حاصل کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فقط بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جہنم میں جو لوگ جانے والے ہیں اس کے تعلق سے آقا علیہ السلام سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 118 تک ہم نے مکمل کر لیا، انشاءاللہ اگلی آیت کو ہم اگلے درس میں شامل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔